اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے خسف، یعنی زمین میں دنسنے، اور مسخ یعنی شکل مسخ ہونے، تبدیل ہونے کا عذاب اس امت کے لوگوں پر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ وعن ابی عامر، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کے چچا ہے ابو عامر رضی اللہ عنہ، اور بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ او ابی مالک الاشعری، اور یہ بھی مشہور صحابی ہیں کہ ابو عامر سے یا ابو مالک اشعری ان سے روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، یہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا۔ کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، کہ میری امت میں سے ایسے طبقات پیدا ہو جائیں گے، ایسے طبقات یستحلون الخز والحریر، جو حلال کر دیں گے ریشم کو۔ خز ایسے ریشم کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو، اور حریر خالص ریشم کو، کہ جو ریشم کو حلال کر دیں گے۔ والخمر، اور شراب کو، مطلب اسی طرح اس کو استعمال کریں گے گویا کہ حلال ہے۔ والمعازف، اور باجوں کو حلال کر لیں گے، اسی طرح باجے بجائیں گے یا بجوائیں گے جیسے آج کل ہم اپنی شادیوں میں بجواتے ہیں، جیسے حلال ہو وہ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو آوازیں ملعون ہیں، دو آوازیں۔ کیا مطلب؟ جہاں سے، جس محلے سے، جس گھر سے دو آوازیں آئیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، غضب کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ہم مسلمان ایسے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ کی رحمت وہاں بند ہو جاتی ہے اور غضب نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بظاہر یہود کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ میرے غضب کے شکار ہوئے، باوجود جاننے کے میرے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے اور میں تحریف کرتے تھے، تو میرے غضب کے شکار ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی وقت سے لے کے قیامت تک انہیں کبھی اقتدار نصیب نہیں ہوگا، یا میری رسی مضبوط پکڑ لے یا لوگوں کی پکڑ لے۔ اسرائیل کو اگر بظاہر اقتدار ملا ہوا ہے تو امریکہ کی رسی پکڑی ہوئی ہے اس نے۔ امریکہ کی چھاونی ہے، بڑے ملک ہے، سب کی چھاونی ہے، آج ہاتھ کھینچ لے اسرائیل ختم۔ باقی بڑا عرصہ یہود نے ایسا گزارا کہ کسی ملک میں، کسی خطے میں ان کی جگہ نہیں تھی، جہاں جاتے لوگ قتل کرنا شروع کر دیتے۔ ہٹلر نے کتنے کو قتل کیا تھا، اور وہ کہتا اگر میں لوگوں کو ان کی ذہنیت نہ بتاتا، ذہنیت کی اس قسم کے خبیث شرارتی لوگ ہیں، تو میں سب کے سب کو قتل کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ عمل نہ کرنا، اللہ کے غضب کا شکار ہو جانا، اس کے نتیجے میں اس کا ایک پھر صلہ یہ بھی ملتا ہے کہ دل ایسا مسخ ہو جاتا ہے، ایسا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ جہاں کہیں وہ جاتا ہے تو وہ شرارتوں سے بھرا ہوتا ہے، وہ خباثتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ ایسے خبیث اور شرارتی کو کوئی برداشت نہیں کرتا۔ چنانچہ پوری دنیا میں یہ پھرتے رہے، کہیں ان کو جو ہے وہ جائے پناہ نہیں ملتی تھی، کہیں بھی۔ لوگوں کو پتہ چلتا ہے ان کی اس قسم کی یہ خبیث طبیعت ہے، نکال دیتے، کوئی قتل کر دیتا وہاں سے، کوئی بگا دیتا، جلاوت سے نکل دیتا۔ یہ کیوں؟ یہ سب کچھ ایسا، ان کا مزاج ایسا کیوں ہوا، اور یہ اس قدر ذلیل کیوں ہوئے، اصل اس قدر بے عزت کیوں ہوئے، ذلیل کیوں ہوئے، اور ان کی عزت کیوں ختم ہوئی، لوگوں کو اتنے بے عزت کیوں نظر آئے؟ اللہ کے ہاں عزت ختم ہوئی۔
اللہ کے ہاں جس کو عزت ملتی ہے ساری کائنات کے ہاں عزیز ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں جس کی عزت ختم ہو جاتی ہے ساری کائنات میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں عزت ختم ہوئی، اللہ نے ساری دنیا میں ذلیل کر دیا۔ یہ چیزیں اللہ نے ہمیں اس لیے بتائی، اللہ کے حبیب نے، کہ ہم وہ چیزیں نہ اپنائیں جن سے رب کے ہاں آدمی ذلیل ہو جاتا ہے اور اس کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں اپنائیں جس سے آدمی اللہ کے ہاں عزت والا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی۔ ہم تو اس کان سے سنتے سے نکال لیتے ہیں، اور بڑھاپے میں ہیں تو بھی باغی، حالانکہ یہ سفید ریش ہی یہ وار لیں گے، اب بدبخت تیرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، اب تو میرے حکم کے مطابق بن، ظاہر بھی بنا دے، لباس بھی بنا دے، باطن بھی بنا دے، اعمال بھی بنا دے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم بدبخت وہ ہیں اللہ، باوجود کہ قبر کے دانے پہ ہم نے تیرے حکم کے مطابق نہ ظاہر بنانا ہے نہ باطن بنانا ہے، اور پھر اچانک جب موت دبوچ ہوتی ہے اور پھر 100 بیماریوں کے بھی شکار ہوتے ہیں تو بھی اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ بیماری بھی وار لیں گے، علماء نے لکھا ہے 100 بیماریوں کو، تو بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام دبوچ لیتا ہے، اس وقت کر کہتے ہیں رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ پھر رب اور کے فرشتے کہتے دفع ہو جا، تجھے بڑی مہلت ملی، تو جھوٹا ہے، بکواسی ہے، بکواس کرتا ہے، اب مزید مہلت تجھے ایک لمحے کی بھی نہیں ملے گی۔ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہیں ہم، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو فرمایا 2 آوازیں ایسی ہیں جہاں سے آئے اللہ کی لعنت برستی ہے اور لوگ غضب کے شکار ہو جاتے ہیں، رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک باجے کی آواز، ایک بین کی آواز، بین کی۔ اور آج دونوں چیزیں ہو رہی ہیں کہ فوت کی ہو جائے، عورتیں کتنی چیختی اور چلاتی ہیں اور اپنے آپ کو پیٹتی ہیں اور کیا کہتی ہیں، تو یہ تھا، وہ تھا، وہ تھا، وہ تھا، اور ہم کیا کریں گے؟ یہی تو بین ہے۔ اور شادی میں جو ہے نا وہ باجے بجتے ہیں، باجوں کے بغیر ہماری شادی ہوتی نہیں ہے۔ اور ابھی پہلے تو گھر گھر میں موسیقی تھی، اب جیب جیب میں موسیقی ہے، جیب جیب میں۔ ٹچ موبائل جب آیا اس نے بیڑا غرق کر دیا، اب قرآن کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے، حالانکہ قرآن میں جہاں تلاوت کرنا سعادت ہے، بڑا اجر ہے اور انسان کی نیک بختی ہے، وہاں قرآن کو دیکھنا، قرآن کو ٹٹولنا، اس کو ہاتھ لگانا، یہ ساری عبادت ہے۔ اس لیے تو دیکھ کے قرآن پڑھنے کا اجر مشکات کی روایت کے مطابق 1 حرف پہ 2000 نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ جو حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اور الف لام میم، عبداللہ بن مسعود ان کی مشہور روایت ہے کہ الف لام میم 3 حرف ہے، 30 نیکیاں، یہ زبانی تلاوت۔ کیونکہ زبانی تلاوت میں قرآن کو دیکھنا نہیں، اللہ کی اس کتاب کو دیکھنا نہیں، اس کو ٹٹولنا نہیں، اور پھر اس میں غلطی کا بھی امکان ہے، تو اس کا وہ اجر ہے جو اللہ کے کلام میں دیکھ کر تلاوت کی جائے، تو 1 حرف پہ 2000 نیکیاں، الف لام میم پہ 6000 نیکیاں، اللہ اتنی نیکیاں دیتا ہے۔ اور آج میں کہتا ہوں لوگ موبائل میں تلاوت کرتے ہیں، موبائل کی وہ میں تلاوت، ٹھیک ہے تلاوت کا اجر مل جائے گا، تلاوت کا ثواب مل جائے گا، لیکن اس کی وہ برکات نہیں جو قرآن میں تلاوت کرنے کی ہوں۔ کسی جگہ آدمی ایسی جگہ جائے کہ وہاں قرآن پاس نہیں ہے، وہاں تلاوت کرنا چاہے، موبائل میں کرے، بے شک اس میں بھی اجر مل جائے گا تلاوت، لیکن قرآن مجید کو ہاتھ میں لینا، اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن مجید کو دیکھنا اور قرآن مجید کو جو ہے وہ ٹٹولنا، یہ جو ہے نا یہ بھی عبادت ہے اور باعث برکات ہے یہ۔ تو اس لیے جہاں قرآن ہو وہاں قرآن لے کے اس میں تلاوت کرے، اللہ کی کتاب اس طرح پڑھی ہوئی ہے اور موبائل میں تلاوت شروع کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا جو حکم ہے وہ اور کسی چیز کا نہیں، کسی کاغذ پہ آیت لکھی ہوئی ہے، آپ صرف آیت والی جگہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر وضو کے، لیکن باقی جگہ کو لگا سکتے ہیں۔ قرآن کو وہ شان اللہ نے عطا فرمائی، قرآن میں جہاں آیت لکھی ہوئی ہے وہاں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور جہاں نہیں لکھی ہوئی ہے اس کو بھی نہیں لگا سکتے، باہر جو گتا ہے اس کے ساتھ ٹچ، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، بلکہ جو غلاف کپڑے کا اس کے ساتھ ٹچ ہوا اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ قرآن کا شرف ہے۔ علماء کو تو ہم سنتے ہیں نہیں، پاس بیٹھتے نہیں ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں حق نہیں بیان کرتے۔ قرآن حق نہیں تو اور کیا ہے، حدیث حق نہیں تو اور کیا ہے۔ علماء تو قرآن بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ علماء قرآن نہیں بیان کرتے تو یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، یہ علماء حق نہیں بیان کرتے، بڑا خطرناک جملہ ہے۔ تو علماء قرآن بیان کرے، حدیث بیان کرے، یہ اس کو حق نہ کہے۔ تو بہرحال رسول اللہ نے فرمایا کہ
وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان چیزوں کو حلال کریں گے. ولا ینزلن اقوام الی جنب عالم، اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کسی اونچے پہاڑ کے پہلو میں ٹہریں گے، وہاں قیام کریں گے، وہاں گھر بنا لیں گے. جیسے آج کل دامن کو یا اس کے آس پاس سوسائٹیاں بن رہی ہے. بھی قیامت جتنا قریب ہوتا جا رہا ہے تو اتنے جو ہے نا لوگوں کو ساری نشانیاں جو اللہ کے حبیب نے بتائی تھی اللہ کے حکم سے وہ صادق آ رہی ہے. اب دامن کو کے اوپر کوئی جگہ ہے، وہاں کی سوسائٹی کی جو ہے نا وہ وہاں کے اشارات بھی آتے ہیں. ایسے اونچی اونچی جگہ کے مطلب ممتاز جگہوں پہ جیسے آج کل بحریہ ٹاؤن ہے، مراد سے ممتاز جگہ ہے. اپنی نمایاں حیثیت لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے ممتاز جگہوں پہ، یہ بڑے لوگوں کی جگہوں پہ جیسے وہ ڈیفنس ہے، بحریہ ہے، گلبرگ ہے، ایسی جگہوں پہ کیا کریں گے؟ قیام کریں گے. اور پھر یہاں تو حدیث میں جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے جانور شام کے ٹائم جب دور سے برے ہوئے ان کے پاس ان کا نوکر خادم جانور چرانے والا جانوروں کو لائے گا، اور غریب لوگ جانوروں کی اس حالت کو دیکھیں گے کہ دور سے بھرے ہوئے جانور آ چکے ہیں، جا کے ہمیں بھی دودھ کا کچھ حصہ مل جائے. اور ان لوگوں کے بارے میں غریب لوگ تو وہاں اور جا نہیں سکتے، کسی طریقے سے چلے جائیں کہ ہمیں کچھ دے دیں، اس نیت سے دے دیں چلے جائیں. تو یہ پھر کیا کہیں گے؟ یہ پھر یہ کہیں گے فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غدن، یہ کہیں گے کہ کل آؤ ہمارے پاس، کل اب جاؤ، کل ہمارے پاس آؤ. پھر کیا ہو جائے گا؟ فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. إِلَى يَوْمِ، کل جمعے میں کہا تھا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رات پر ان کو عذاب کیا کر دے گا؟ ان پر عذاب بھیج دے گا، نازل کر دے گا. اور جن جگہوں میں رہ رہے ہیں یا پہاڑ کے پہلو میں، اس پہاڑ کی وادی کو اللہ ان پہ پلٹا دے گا، ان کے اندر دنسا دے گا، اس کے اندر دنسا دے گا. یہ تو دنس جائیں گے. اور جو لوگ ایسی جگہ میں نہیں، ہموار جگہ میں ہیں اور ایسی جو ہے وہ نمایاں حیثیت کے ساتھ، ان کو اللہ تبارک و تعالی بندر و خنزیر بنا دے گا. اور پھر خواہ بندر و خنزیر والا عذاب ہے یا دوسرا دنسنے والا عذاب ہے یا کوئی اور عذاب ہے، یہ قیامت تک رہے گا. قیامت تک اللہ نے اس امت کو فضیلت بھی بڑی دی ہے، لیکن جب فضیلت سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کی ناقدری کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا بھی سخت دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل تو عمل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.